اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ سورہ واقعہ، اس سورت کی بھی کچھ فضیلت ہے جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مرض الوفات میں تھے، یعنی آخری وقت تھا ان کا، اور وہ مرض ایسا تھا کہ جس میں ان کی وفات ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک اور صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں تشریف لائے اور ان سے پوچھا، یعنی حال چال، حال احوال وغیرہ پوچھا، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف باتیں کی۔ ان میں سے انہوں نے ایک بات یہ بھی ان سے فرمائی کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ وغیرہ بھجوا دوں تاکہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، تاکہ آپ کی لڑکیوں کے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے کام آ سکے۔ تو اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا حاجۃ لی فیہا، یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ روزانہ جو ہے وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا اس سورت کی فضیلت کہ ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ سورہ واقعہ ہم پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد، یعنی جو رات شروع ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، تو آدمی اس کا معمول بنا لیں تو یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فقر و فاقے سے آدمی ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ سورہ واقعہ، اس سورت کے اندر کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں؟ خلاصہ یہ ہے، اس سورت کے اندر قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، اور قیامت جب واقع ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے تو اس کا بھی ذکر ہے۔
اسی طریقے سے جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے لیے کیا انعامات ہیں، جو اعلیٰ درجے کے متقین لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور درمیان میں کچھ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر فرمایا ہے۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا کا ترجمہ ہوتا ہے جب وقعت، وقع مطلب جیسے اردو میں بولتے ہیں نا واقع ہونا، تو یہ وہی واقع ہونے کا مطلب ہے اس کا۔ جب واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہو جانے والی چیز، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہو جانے والی، معنی مراد کیا ہے؟ قیامت، یعنی جب قیامت آ جائے گی، یعنی یہاں بھی واقعہ جو لفظ آیا ہے نا اس سے مراد قیامت ہے۔ یعنی مطلب آج تو کافر لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں قیامت کو۔ کل جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر کوئی بھی اسے جھٹلا نہیں سکے گا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دیکھو قیامت آ گئی ہے۔ اذا جب، وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہو جانے والی چیز، لیس لوقعتها کاذبہ، لیس، اور یہاں یہ بات سمجھ لیں قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن میں یوم القیامہ بھی استعمال ہوا، یعنی قیامت کو، قیامت جو اصلی نام ہے قیامت کا وہ بھی بولا گیا ہے۔ قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے، تو یہاں واقعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ لیسا جہاں بھی لفظ آئے گا نا، یہ لیسا کا مطلب نفی کے معنی میں ہوتا ہے، نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیسا نہیں ہے، لوقعتها، وقعت وہی پیچھے والی آیت میں جو وقعت تھا اسی سے نکلا ہے، نہیں ہے لوقعتها، اس کے واقع ہونے کو، کاذبۃ کوئی جھٹلانے والا، یعنی اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا اس وقت جب یہ واقع ہو جائے گی نا، واقع ہونے والی چیز، تو لیسا نہیں ہوگا، لوقعتها اس کے واقع ہونے کو، کاذبۃ کوئی جھٹلانے والا۔ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ کا مطلب ہے پست کرنے والی، پست کرنے والی، اور رافعہ بلند کرنے والی۔ رفعت اردو میں بولا جاتا ہے لفظ، رفعت بلندی کو کہتے ہیں، تو رافعہ بلند کو کہتے ہیں۔ خافضہ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، کیا مطلب؟ یعنی جب وہ واقع ہوگی نا قیامت، تو اس وقت کفار کی جو ذلت ہے، کفار کی پستی ہوگی، وہ سب سامنے آ جائے گی، اور مومنین کی بلندی ہوگی کہ اب قیامت آ گئی، اب حساب کتاب عنقریب شروع ہوگا، اور پھر مومنین کے لیے بلندی ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ پستی ہے، ذلت ہے۔ تو یہی مطلب ہے خافضہ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، رجت الارض رجا، رجت اس کا مطلب ہوتا ہے لرزنے کے، کانپنے کے۔ اب رجت دو مرتبہ آ رہا ہے، ایک رجت لفظ ہے اور ایک رجا ہے۔ اس آیت کے اندر زمین کی لرزنے کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ زمین کس طرح کپ کپائے گی، لرزے گی۔ اذا جب، رجت الارض رجا، جب زمین، رجت یعنی بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ ترجمہ کر لیں اس کا، یہ ترجمہ کر لیا جائے اس کا، جب لرزنے لگے گی زمین، رجا بھونچال سے، رجت جب لرزنے لگے گی، الارض ارض مطلب زمین، رجا بھونچال سے، یعنی زمین کی کیفیت یہ ہوگی اس وقت
کہ وہ کب کپا رہی ہوگی، جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت واقع ہوگی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بست مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہونا، کوئی چیز ٹوٹ ٹوٹ کر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں بست، بسّا سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، جبال جبل کی جمع ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ وَبُسَّت اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، بسّا ٹوٹ کر، یہ ترجمہ کرنا ہے، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، بسّا ٹوٹ کر۔ آگے اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کی کیفیت بیان فرمانے کہ جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کیسے ہوں گے وہ، مزید اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فَكَانَتْ، پس کانت ہو جائیں گے، ہَبَاءً مَنْثُورًا، ہبا، ہبا کسے کہتے ہیں؟ ہباءً منبثا، منبثا لکھا ہوا ہے، ہباءً غبار، ہبا کہتے ہیں غبار کو، منبثا بکھرا ہوا، بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے، جیسے غبار ہوتا ہے، گرد ہوتی ہے نا، بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ پہاڑ بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں آج۔ کل جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت یہ جب ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ، بس ہو جائیں گے، ہَبَاءً غبار، منبثا بکھرا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اس وقت 3 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مومن۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی کافر۔ اور ایک تیسری قسم ہوگی اعلیٰ درجے کے مومن، اعلیٰ درجے کے متقی، جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اور ان کے بعد جو بھی متقین ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ وہی کانا سے نکلا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا، ہو جانا، تو یہاں بھی ہو جانا ترجمہ کریں گے۔ وَكُنْتُمْ، کنتم آ گیا، تم کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تم ہو جاؤ گے۔ ازواجن ثلاثہ، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا ایک مطلب قسم کے بھی آتا ہے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں عربی میں، 3 قسموں میں، اور تم تقسیم ہو جاؤ گے 3 قسموں میں، یا 3 قسموں میں تم بٹ جاؤ گے، 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، 3 گروہ ہوں گے جیسے بتایا میں نے ابھی تفصیل سے۔ وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن ثلاثہ 3 قسموں میں۔ کون سی 3 قسمیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں آگے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلی قسم وہ ہوگی فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یعنی دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، میمنہ جو ہے نا وہ دائیں کو کہتے ہیں، دائیں سمت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، کبھی دائیں ہاتھ والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بہرحال اس میں دائیں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، ما کا مطلب ہوگا یہاں پہ کیا خوب ہیں، کیا خوب ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، یعنی دائیں ہاتھ والے ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ جیسے کہ بولا جاتا ہے نا اردو میں، ہم لوگ بولتے ہیں کسی چیز کی جب بہت زیادہ تعریف کرنی ہو، خوبی بیان کرنی ہو کسی چیز کی، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی تو کیا بات ہے۔ تو اس طرح عربی کے اندر بھی نا کبھی یہ ماں کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ کسی چیز کی بڑائی کو، اس کی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی کون مراد ہیں؟ مومنین مراد ہیں۔
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے. اصحاب المشأمہ، مشأمہ بائیں کو کہتے ہیں، بائیں چیز، بائیں سمت کے لیے بولا جاتا ہے. وہ اصحانی، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ مطلب ہے. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، یہاں خوب کے معنی نہیں ہوں گے، یہاں معنی ہوں گے کیا بتائیں، یعنی کیا بتائیں اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، یعنی ان کا کیا بتائیں. یعنی یہاں ان کی برائی اور ان کے لیے جو آگے ذلت ہے، عذاب ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی افسوس جسے بولا جاتا ہے، یعنی ان پر افسوس ہے. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والوں کو. یعنی مراد کون ہوں گے؟ کافر لوگ، کہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور ایک تیسری قسم بیان فرما رہے ہیں آگے. والسابقون السابقون، والسابقون السابقون سبقت سے نکلا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کسی پر سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا. والسابقون یعنی سبقت لے جانے والے. السابقون دوبارہ آ گیا، حالانکہ دونوں لفظ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ترجمہ ہم اردو کے اعتبار سے اور عربی کے اندر اس میں کیا ہے، فرق آ جاتا ہے. والسابقون، اور سبقت لے جانے والے. السابقون، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، یعنی اس طرح ترجمہ ہو جائے گا کچھ، یعنی اس میں بھی ان کی کیا ہے، کچھ تعریف بیان کی جا رہی ہے اور ان کی فوقیت کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جیسے کہ پیچھے کہا تھا نا اصحاب المیمنہ ما اصحاب، یعنی کیا کہنا ہے، کیا خوب ہیں. تو یہاں بھی السابقون اور سبقت لے جانے والے. السابقون وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے. اچھا، اس سے مراد کون ہوں گے؟ یہ تیسری قسم والے، جیسے میں نے بتایا بھی تھا، یعنی اس سے مراد جو ہے انبیاء کرام ہو گئے، اور اعلیٰ درجے کے جو نیک لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ، جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا، وہ مراد ہوں گے اس سے. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، اولئک اشارے کے لیے آتا ہے عربی میں، جیسے ھذا آتا ہے اشارے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اولئک وہ کے لیے آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. تو اولئک وہی ہیں، المقربون مقرب بندے، مقربون مقرب بندے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے وہی ہیں جو کون ہیں؟ السابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک وہی ہیں، المقربون مقرب بندے. فی جنات النعیم، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، آگے تفصیل سے مزید بیان فرمائیں گے ان کی نعمتوں کے بارے میں. فی جنات النعیم، فی مطلب ہوتا ہے میں، جنات باغات کو کہتے ہیں، اور نعیم نعمتوں کو کہتے ہیں. نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، یعنی وہ لوگ، کون لوگ؟ ان کی بات ہو رہی ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو سابق لوگ ہیں نا اور مقرب لوگ ہیں، ان میں بھی دو گروہ ہیں، ان میں بھی دو گروہ ہیں. دو گروہ اس طرح ہیں کہ جو پہلے زمانے کے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور جو انبیاء کرام گزرے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پہلے زمانے کے متقین گزرے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، یعنی وہ تو بہت کیا ہے، زیادہ ہیں. وہ تو کیا ہے، زیادہ ہیں. جو بعد کے زمانوں میں آ رہے ہیں نا، بعد کے زمانے میں جو آ رہے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوں گے، یعنی کہ متقین، یعنی اعلیٰ درجے کے. جیسے کہ آپ ہمارا زمانہ ہی دیکھ لیں، اعلیٰ درجے کا متقی بہت کم لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو سابقون السابقون ہیں نا اور مقرب لوگ ہیں، یہ پچھلے زمانوں میں تو بہت سے ہوں گے، آخری والے لوگوں میں تھوڑے سے ہوں گے. اس کو بیان فرما رہے ہیں. سلۃ من الاولین، سلہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سلہ ایک بڑی جماعت کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی سلۃ ایک جماعت. ترجمہ تو یوں ہی کریں گے اس کا،
ایک جماعت من الاولین، اولین میں سے ہوگی، یا یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت سے، کیونکہ صلہ کہتے ہی بڑی جماعت کو ہیں، بہت سے لوگ من الاولین، اولین میں سے ہوں گے، یعنی پہلے لوگ، شروع کے لوگوں میں سے۔ اور وہ میں نے بتا دیا کہ وہ کون ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے زمانے کے جو اعلیٰ درجے کے متقی لوگ تھے وہ مراد۔ وقلیل من الآخرین، قلیل، قلیل کا مطلب کم کو کہتے ہیں، تھوڑے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قلیل، اور تھوڑے ہوں گے من الآخرین، آخر یعنی بعد کے لوگوں میں سے۔ من کا مطلب سے ہوتا ہے، وقلیل، اور تھوڑے ہوں گے من الآخرین، بعد کے لوگوں میں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں، یعنی جو سابقون السابقون ہیں، سبقت والے، تیسری قسم کے لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کیا انعامات ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل ان کے انعامات کی بیان ہو رہی ہے، تو وہ ذکر کیے جا رہے ہیں اگلی آیتوں میں۔ علی سرر موضونہ، علی سرر، سرور جو ہے نا، سرور یہ سریر کی جمع ہے، اور سریر عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اونچی نشست ہوتی ہے نا، جو چارپائی بھی ایک اونچی نشست ہوتی ہے، تھوڑی سی زمین سے اوپر ہوتی ہے، تو سرور جمع ہے یہ۔ علی سرور موضونہ، اونچی نشستوں پر ہوں گے، موضونہ، موضونہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تاروں سے بنی ہوئی، تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ہوں گے۔ موضونہ کا تو ویسے مطلب ہے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا جس پر سونے کے تاروں سے کام کیا گیا ہو، اس کپڑے کو موضونہ کہتے ہیں، اس کپڑے کو موضونہ کہتے ہیں جس پر سونے کی تاروں سے کام کیا گیا ہو۔ تو کتنا اعزاز ہوگا ان لوگوں کا، ان سابقین لوگوں کا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ہوں گے، بیٹھو، یعنی اس پر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین، متکئین، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے، علیہا، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہا کا مطلب یہ ہار لوٹ رہی ہے ضمیر پیچھے سرور، چارپائیوں کی طرف، اونچی نشستوں کی طرف۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، علیہا، ان پر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے، یعنی کیفیت یہ ہوگی نا، کسی کی پیٹھ کسی کی طرف نہیں ہوگی۔ جیسے کہ دنیا میں بھی تھوڑا بہت مشاہدہ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی بڑا ہال ہو، سب اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں آمنے سامنے ایک دوسرے کے، تکیے لگائے ہوئے ہوں، کبھی ہلکی سی ایک منظر کشی دنیا میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی محفل ہوتی ہے کہیں تو تکیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی پیٹھ کسی کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کی یہ حالت ہوگی، یعنی بالکل آرام سے ہوں گے اور چین سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا، ان پر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا تقابل، تقابل بولا جاتا ہے، یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا، تقابل کرنا، تو متقابلین مطلب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ اور نعمتیں کیا ہوں گی ان کے لیے بیان فرما رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ۔ یطوفو، یطوفو چکر لگائیں گے، طافہ یطوفو، طواف کو طواف کہتے ہیں نا، طواف کرنا، طواف کا مطلب کیا ہے؟ چکر لگانا، گھومنا، تو یہ یطوفو اسی لفظ سے نکلا ہے، طواف کے معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ یطوفو یعنی چکر لگائیں گے، علیہم، علی مطلب پر ہوتا ہے جیسے پیچھے بیان کیا، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، چکر لگائیں گے ان پر، ولدان، ولدان ولد کی جمع ہے اور ولد لڑکے کو کہتے ہیں، ولدان لڑکے، مخلدون، مخلدون ہمیشہ رہنے والے،
ہمیشہ رہنے والے لڑکے جو سدا رہیں گے. کیا مطلب ہمیشہ رہنے والے لڑکے چکر لگائیں گے؟ یعنی ان کے لیے خدام ہوں گے نا، ان جنتیوں کے لیے خدام کا ذکر ہو رہا ہے کہ لڑکے ہوں گے خدام جو ہمیشہ رہیں گے، یعنی کوئی ان کی عمر میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح حوریں نا، حوریں جنت میں پیدا ہوں گی، تو یہ جو خادم ہوں گے لڑکے جنتیوں کے، ان کو بھی جنت میں پیدا کیا جائے گا. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے، ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں قسم کے خادم ہوں گے جو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے. وہاں کوئی کام کچھ کرنا نہیں ہوگا، جس کام کا دل چاہے گا خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ خدام ہوں گے وہ کر دیا کریں گے، بس جو دل چاہے گا وہ ہوگا. تو یطوف چکر لگائیں گے علیہم ان پر ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے باقواب یعنی وہ لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے خادم جو ہوں گے، تو کن کن چیزوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا، وہ کیا گلاس ہوں گے، کیا وہ آبخورے ہوں گے، چشمے ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو اس کا تھوڑا سا ذکر فرما رہے آگے اللہ تعالیٰ. باقواب اقواب، اقواب جو ہے یہ کوپ کی جمع ہے. کوپ جو ہے نا، کوپ پانی کے ایسے برتن کو بولا جاتا ہے کہ جس میں جیسے گلاس ہوتا ہے نا، گلاس ہوتا ہے، اس کو کوئی کنڈا وغیرہ نہیں ہوتا سائڈ سے پکڑنے کا بولا جائے، جیسے کہا جائے تو اسے کوپ کہتے ہیں. باقواب ترجمہ کیا کریں گے؟ پیالے، پیالے و اباریک، اباریک، اباریک جو ابریق کی جمع ہے. ابریق اس لوٹے کو بولا جاتا ہے، ویسے تو عربی میں نا ابریق لوٹے کو بولا جاتا ہے. اور لوٹے کی پتہ ہے کہ ٹوٹی بھی ہوتی ہے نا سائڈ سے پکڑنے کے لیے، کنڈا ہوتا ہے جس سے پکڑتا ہے آدمی. اور اسی طریقے سے جگ کو بھی بولا جاتا ہے، تو یہاں جگ مراد ہے، جگ. باقواب و اباریک، اقواب پیالے، یعنی پیالے شراب کے پیالے مراد ہیں، شراب کے پیالے و اباریک اور جگ و کأس من معین، اور جو کاس ہے نا، کاس، کاس خاص شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے کاس. اور معین، معین سے مراد جو ہے نا ایک شراب کا ایک چشمہ ہے جو جاری ہوگا، بہنے والا ہوگا، تو وہاں سے شراب جو ہے نا وہ لائی جائے گی، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. باقواب پیالے و اباریک اور جگ و کأس من معین، اور ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ جام لے کر، کأس من معین. اور معین کا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ صاف شراب کا، اور کأس کا مطلب کیا ہے؟ گلاس، صاف شراب کے گلاس لے کر، صاف شراب کے گلاس لے کر وہ چکر لگا رہے ہوں گے. یعنی وہ جو لڑکے ہوں گے، یہ تھوڑی سی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کتنے یعنی وہاں پر سکون سے ہوں گے لوگ، اور جنتی لوگ کتنے مزے میں ہوں گے. لا یصدعون، سوال پیدا ہو سکتا تھا ذہن میں دنیا میں کسی کو کہ دنیا میں شراب جو ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے. دنیا میں تو شراب پیتا ہے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، سر میں درد ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ اب شراب پئیں گے نا وہاں، تو اس شراب سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا. تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں لا یصدعون. لا کا مطلب نہیں کا ہوتا ہے، یصدعون، یصدعون صداع سے نکلا ہے، صداع، صداع، صداع کا مطلب ہوتا ہے سر میں درد کو، درد سر ہوتا ہے نا، اس کو بولا جاتا ہے عربی میں صداع. لا یصدعون، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ درد سر ہوگا عنہا،
اس سے، عن کا مطلب سے ہوتا ہے اور ہاں مطلب لوٹ رہی ہے، وہ پیچھے اس شراب کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں جو بات چل رہی ہے وہ شراب کی بات چل رہی ہے، پیچھے لفظ تو ذکر نہیں ہے شراب کا، تو اس سے لا یصدعون، یعنی کہ درد سر نہیں ہوگا اس سے، ولا ینزفون، ینزفون، ینزفون نزف سے نکلا، نزف کے جو اصلی معنی ہوتے ہیں نا، کنویں کا پانی جب سارا کا سارا نکال لیا جائے، سینچ لیا جائے تو اسے بولا جاتا ہے، اور یہاں مراد عقل سے خالی ہونا ہے، عقل سے خالی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُنزِفُونَ، اور نہ عقلیں زائل ہوں گی، یہ ترجمہ کریں گے، اور نہ عقلیں زائل ہوں گی، اس کے پینے سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ عقلیں زائل ہوں گی۔ لا یصدعون، نہ درد سر ہوگا، عنہا اس سے، ولا ینزفون، اور نہ عقلیں زائل ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وفاکیہ، فاکیہ کہتے ہیں میوے کو بھی بولا جاتا ہے اور پھل کو بھی بولا جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وفاکیہ اور میوے، مما یتخیرون، جس طرح کے ان کو پسند ہوں، یتخیرون پسندیدہ چیز کو بولا جاتا ہے، جس کو آدمی پسند کر لینا، مما یتخیرون جو ان کو پسند ہو، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور کیا چیزیں ہوں گی؟ وَلَحْمِ، واو مطلب اور لحمی، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں، طیر جیسے پیچھے بھی گزرا ہے، طیر سورہ ملک میں بھی پرندے کو بولا جاتا ہے، تو پرندے، اور پرندے کا گوشت ہوگا، اور پرندے کا گوشت مما یشتہون، مما یشتہون جس کا ان کا دل چاہے، یشتہون، یشتہون جس کا ان کو دل چاہے گا، یشتہون کا یہ ترجمہ کریں گے، پرندے کا گوشت ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت بھی آدمی کا دل چاہے گا نا کہ میں پرندے کا گوشت کھا لوں، فلاں پرندے کا، اور جس طرح بھی کھا لوں، اس کا کباب بنا کے یا کسی بھی طریقے سے کھاؤں، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح پکا ہوا فوراً تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا، سبحان اللہ۔ یعنی اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو بڑی تاخیر کرنی پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، آرڈر دینا پڑتا ہے، اور پھر تیار پکتا ہے، پھر انتظار کے بعد پھر وہ چیز آتی ہے نا، وہاں ایسا نہیں، اس کا دل چاہے گا کہ وہ مل جائے اور چاہے گا کہ وہ آ جائے، فوراً آ جائے گی پکی پکائی چیز۔ ویسی دیکھیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کتنا بڑا انعام ہوگا ان کے لیے، وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندے کا گوشت، مما یشتہون جس کا ان کو دل چاہے گا، اور کیا ہوگا؟ وَحُورٌ عین، حور، حوروں کو کہا جاتا ہے، اور حوریں ہوں گی، عین، عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ خوبصورتی کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خوبصورت ہوں گی، کہ بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوں گی، وحور عین، اور حوریں ہوں گی عین بڑی بڑی آنکھوں والی۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی خوبصورتی کو بیان فرما رہے ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، کامثال جیسے کہ لؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں عربی میں موتی کو، موتی کو لؤلؤ کہتے ہیں، مکنون چھپا کر رکھے ہوئے، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یعنی ان کی خوبصورتی کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح موتی جو ہوتے ہیں نا، بہت قیمتی موتی جو ہوتے ہیں ان کو چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو بہت خوبصورت موتی ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ جو حوریں ہوں گی وہ بھی اس طرح ہی خوبصورت ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب نعمتوں کے بعد جزاء، بدلہ ہوگا،
جزا کہتے ہیں بدلے کو، جزان بدلہ ہوگا، بما جو، کانو یعملون وہ عمل کرتے تھے، یعنی یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور مزید بھی ذکر فرما رہے ہیں وہاں ان جنتیوں کے لیے نعمتوں کا، کہ لا یسمعون، لا مطلب نہیں، یسمعون لا مطلب نہیں، یسمعون سنیں گے، فیہا اس میں، یعنی جنت میں وہ نہیں سنیں گے، لغون، لغو کہتے ہیں بیہودہ بات، جیسے کہ اردو میں بولا جاتا ہے نا لغو کام ہے یہ، تو لغو کہتے ہیں بیہودہ، بیکار۔ ولا تأثیما، تعصیم اسم سے نکلا ہے، گناہ کو کہتے ہیں، اور نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کوئی بیہودگی ہوگی وہاں پر، کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی جنت کے اندر۔ لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی بیہودہ بات، ولا تأثیما اور نہ گناہ کی بات، الا مگر، قیلن، قیل قول سے نکلا، بات کو کہتے ہیں، مگر بات ہوگی، سلامن سلاما، سلامتی ہی سلامتی کی، یعنی وہاں سلامتی ہی سلامتی کی بات ہوگی، وہاں سلام ہی سلام پڑھا جا رہا ہوگا، جیسے کہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو رہا ہوگا نا، قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور آپس میں بھی سلام کریں گے، اور فرشتے بھی کیا ہے جب ملیں گے تو سلام کریں گے، تو مطلب سلامت ہی سلامت، سلام ہی سلام ہوگا اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی، تو یہ مطلب ہے الا مگر، قیلن بات ہوگی، سلامن سلاما سلامتی ہی سلامتی کی، کوئی بیہودہ بات، کوئی گناہ کی بات یہ نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے مقربین جو لوگ تھے نا ان کے لیے کیا کیا انعامات تھے ان کا ذکر فرمایا۔ اب آگے اس کا ذکر فرما رہے ہیں جو ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی عام مومنین جو ہیں، اعلیٰ درجے کے متقین تو نہیں ہیں لیکن کامیاب تو ہوئے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، جنت میں تو جائیں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا، تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اب تھوڑا سا ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فی سدر مخضود، سدر، سدر کسے کہتے ہیں، سدر عربی میں کہتے ہیں بیری کو، اور مخضود کانٹوں سے پاک، کانٹوں سے پاک بیری میں ہوں گے۔ کیا مطلب، بیری جو ہوتی ہے نا، بیری اس میں کانٹے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں جب ہوتی ہے نا، دنیا میں جو ہوتی ہے بیری وہ کانٹے دار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو بیر ملیں گے، بیری ملے گی، بیریوں میں وہ ہوں گے لیکن وہ کانٹے دار نہیں ہوں گی۔ فی سدر مخضود بیریوں میں ہوں گے، مخضود جو کانٹے دار، کانٹوں سے پاک ہوگی۔ وطلح منضود، طلح، طلح کہتے ہیں کیلے کو کہتے ہیں طلح، طلح منضود، اور کس میں ہوں گے یہ جنتی، کیلوں میں ہوں گے، منضود تہ بتہ، تہ بتے کیلے، کیا مطلب اوپر تلے لدے ہوئے کیلے ہی کیلے ہوں گے، منضود تہ بتے چیز ہوتی ہے نا اوپر تلے، اس کو بولا جاتا ہے۔ وطلح اور کیلوں میں ہوں گے، منضود اوپر تلے، یہ بھی ایک نعمت ہے ان کے لیے، جنتیوں کے لیے۔ وظل ممدود
ذل، ذل عربی میں سائے کو کہتے ہیں، سایہ ہوتا ہے نا، کسی چیز کا سایہ، انسان بھی کھڑا ہو جائے اس کا سایہ ہوتا ہے، تو ذل سائے کو کہتے ہیں۔ ممدود، دور تک پھیلا ہوا، وظل ممدود، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، ماء کسے کہتے ہیں؟ پانی کو کہتے ہیں، اور مسکوب بہتے ہوئے کو کہتے ہیں، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، بہتری پانی بہت وافر مقدار میں ہوگا، یہ مطلب ہے بہتے ہوئے پانی میں۔ وفاکہۃ کثیرہ، فاکہہ جسے پیچھے بھی گزرا تھا، پھل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور میوے کو بھی کہتے ہیں۔ کثیرہ مطلب بہت سے، اور بہت سے پھلوں میں ہوں گے، بہت سے آرے ان کو پھل بھی دیے جائیں گے۔ لا مقطوعہ، لا مقطوعہ، جو نہ کبھی ختم، لا مطلب نہیں، مقطوعہ ختم ہونا، نہ ختم ہونے والے ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، یعنی وافر مقدار میں ہوں گے، ایک تو ختم نہیں ہوں گے پھل، اور دوسرا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ دنیا کے اعتبار سے تو روک ٹوک ہوتی ہے نا، جس کا باغ ہوتا ہے وہ توڑنے نہیں دیتا، رکاوٹ ہوتی ہے، روک ٹوک ہوتی ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پھل لے لے، پھل حاصل کر لے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا مقطوعہ، نہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، فرش فرش کو کہتے ہیں، اور مرفوعہ وہی بلند کو کہتے ہیں، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں ہوں گے۔ جیسے کہ پیچھے آیا تھا نا کہ جنت میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، تو ان نشستوں پر فرش بچھے ہوئے ہوں گے، تو نشستیں چونکہ اونچی ہوں گی اور اونچی نشستوں پر فرش بچھے ہوئے ہوں گے، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے وفرش مرفوعہ، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں ہوں گے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اور مزید بیان فرما رہے ہیں جنت کے اندر۔ انا انشأناہن، اور کیا ہوگا؟ انا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، اور نا کے ساتھ آ گیا نا، الف کے ساتھ، ہم، بے شک ہم، انشأناہن، ہم نے ان کو اٹھان دی ہے۔ انشاء اٹھان دینا، مطلب ایک نئی اٹھان دی ہے، یعنی مطلب خواتین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے مراد کون سی خواتین ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حوریں ہیں جو جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد نیک لوگوں کی نیک بیویاں ہوں گی۔ یعنی آخرت میں ان کو نئی اٹھان دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی بھی رہی ہوں نا، جنت میں نا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے شوہروں کے لیے خوبصورت بنا دے گا۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی عورت بدصورت ہے لیکن نیک ہے اور اچھے اخلاق والی ہے، تو جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے شوہروں کے لیے اسے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ مطلب ہے نئی اٹھان دینے کا۔ اور حوروں کے لیے، حوریں بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ وہ حوریں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کو نئی اٹھان دی ہے، جیسے کہ پیچھے بیان بھی ہوا کہ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواتین دنیا میں بن بیائی رہ گئی ہوں گی، یعنی جو کہ کنواری رہ گئی ہوں گی، تو انہیں بھی نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی سے جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت، اس سے مراد حوریں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو مومنین کی جو بیویاں ہیں جنتیوں کی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ دونوں مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میری رشتے کی خالہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ تو وہ جو خاتون تھی، بوڑھی عورت، وہ غمگین ہو گئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور بتایا کہ میری بات کی حقیقت یہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یعنی مطلب جوان ہو کر داخل ہوں گی جنت میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، کہ بے شک ہم نے ان کو نئی اٹھان دی ہے۔ یعنی جنت اگر بوڑھی عورت بھی ہوگی تو وہ جوان ہو کر یعنی کہ جنت میں داخل ہوگی۔ اِنَّا، بے شک، أَنشَأْنَاهُنَّ، ہم نے ان کو اٹھان دی ہے، انشاء ایک نئی اٹھان، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اگر حوریں مراد ہوں تو آگے مطلب کیا ہوگا آیت کا؟ فَجَعَلْنَاهُنَّ، پس جعلنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، پس ہم نے بنایا ہے ہن ان کو، ابکارا، کنواریاں بنایا، یعنی ان کا جو کنوارا پن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی اس طرح ان کو بنایا ہے۔ عروباً اترابا، عروباً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم عمر ہوں گی، عمرہ، عروباً کا مطلب ہے محبت سے بھری ہوئی، یعنی اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ ہوں گی، یہ مطلب ہے عروباً، محبت سے بھری ہوئی، اترابا، اور ہم عمر ہوں گی، عمر میں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گی، جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا کہ جنتیوں کی جو عمر ہے وہ 33 سال کر دی جائے گی۔ جنتیوں کی جو عمر ہے، یعنی جس وقت آدمی کی ایک جوانی ہوتی ہے نا، ٹھیک جوانی، وہ 33 سال کا آدمی کہلاتا ہے نا۔ 33 سال کی عمر پر پہنچ کے جوانی عروج پر ہوتی ہے، تو جنتیوں کی عمر جو ہے وہ 33 سال کی جائے گی۔ تو آیت کے اندر فرمایا جا رہا عروباً، یعنی محبت سے بھری ہوئی ہوں گی، اترابا، اور عمر میں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، کن کے لیے ہے یہ سب؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سب کچھ جو پیچھے بیان ہوا بھی 4-5 آیتوں سے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں، یہ رکوع ہو گیا ہمارا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔